بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ لاسٹ ڈے اذان کالج میں آپ لوگوں کا ہے۔ لاسٹ ڈے جو ہے وہ 10th کلاس کا ایک بہت بڑا یہ قدم ہے۔ آنے والے چند مہینوں میں یا ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد ہی آپ لوگوں کو احساس ہو کہ میٹرک سے ہم فارغ ہو کے انٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ یہ ایک احساس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر میں خود اپنے پاسٹ کو دیکھوں تو مجھے اپنے لاسٹ ڈے تو یاد ہے کہ ہم نے منایا تھا، لیکن کب منایا تھا، وہ کیسے منایا تھا، مجھے آج تک یاد نہیں ہے۔ اس چیز کو ایک یادگار بنانے کے لیے ہم ایک آج سہارا لے رہے ہیں، جس کا جو کہ آپ کے سامنے ہے کیمرہ کی صورت میں، تو تاکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے۔ انشاءاللہ اس تقریب کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ میں حافظ اسد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی کلاس کی ہی آج 10th کلاس کا لاسٹ ڈے ہے، تو آپ آئیں اور 4 چاند لگائیں، ہمارے دلوں کو منور کریں قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک سے ہم نے اپنے دلوں کو مہکایا۔ حافظ اسد صاحب کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ اگر زندگی میں موقع ملا تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے بیٹا کہ آپ حافظ قرآن ہوں، اور آپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے، پہلی بینگ اے مسلم، کہ آپ کو جہاں موقع ملے قرآن پاک پڑھانے کا اور سکھانے کا، آپ نے پہلی ترجیح جو ہے وہ قرآن پاک کو دینی ہے۔ آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے دین و دنیا میں، اور آخرت میں بھی کامیابی کامرانی عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، آپ کو اس وعدے سے منور فرمائے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اس طرح پھولوں کی طرح مہکتے رہے، جیسے آج آپ نے قرآن پاک کی چند آیات سے ہمارے دلوں کو مہکایا۔ اب میں حافظ صہیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں اور ہمارے دلوں کے گلشن کو مہکائیں۔ حافظ صہیب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بڑی پری ہے مصیبتوں سے، ہر قدم پہ ہمیں کہیں نہ کہیں رنج جو ہے وہ ملتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ تو ایک واحد ذریعہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک، جیسے ہی ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک امید جو ہے وہ جاگ جاتی ہے، ایک امید اڑتی ہے کہ یہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں یہ فانی ہیں، یہ جہاں فانی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں، مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ حشاش باش ہو جاتی ہے۔ ہمیں زندگی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ ان کا اندازہ باقی نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں یار بس ختم۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اسی نے اپنی آیات، اپنا حکم، اپنا قرآن ہم پر نکالا، ہم پر بھیجا تاکہ ہم لوگ اس سے راحت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ پھر دل کا ایک گلدستہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں سے سجایا، وہ بھی اس کی دھڑکن کو اگر دیکھا جائے وہ بھی اللہ 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 کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی الیکٹرانک آلہ جو ہے وہ فٹ ہے، جو پمپ کیے جا رہا ہے اور زندگی چلی جا رہی ہے۔ دو چیزوں پہ اگر آپ لوگ غور کریں، ایک دل جو کہ پمپنگ سٹیشن ہے، سائنس کی زبان میں خون سپلائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، دوسرا آپ لنگس کو دیکھیں، آپ نے پھیپھڑوں کو، انہیں کیا پڑی ہے ویسے ہوا دے رہے ہیں۔ تیسری چیز معدے کو دیکھیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ہضم کر کے ہمیں جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، کوئی بھی تار نہیں لگی ہوئی ہمیں، ایک خودکار ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور جس طرح سے چل رہا ہے
ہر وقت یہ پورے بدن میں گواہی ہے پروردگار کے ہونے کی، اور اس نے آیات ہم پہ نازل فرمائیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، کہ ہم اس کا راز کو جان سکیں کہ خدا ہے اور حقیقت میں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ واضح طور پہ اس نے اپنی گواہی خود دی کہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہی معبود ہے، نہ اس سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، حقیقت ہے۔ دنیا کا نظام اس چیز کی گواہی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا، الٹ پلٹ نظام ہوتا۔ واحد ہے، لا شریک ہے، ہر چیز ایک بڑے ہی سموتھ طریقے سے چلتی جا رہی ہے، ایک ترتیب ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی آپ دیکھ لو، سورج، چاند، ستارے، دن رات، کسی میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہو، ٹائم میں کوئی اپنے وقت سے لیٹ آ رہا ہو یا دیر سے جا رہا ہو، کوئی رد و بدل ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا؟ یہی خدا کے ہونے کی نشانی ہے کہ ہر چیز کی ایک ڈیوٹی لگی ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں، اپنے ٹائم پہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کا ایک سرکل ہے، انسان نے پیدا ہونا ہے پھر چلے جانا ہے، وقت مقررہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ ویسے تو لوگوں کے نظریات ہیں، انسان نے بعد میں بھی آنا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، کوئی مصیبت جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، موت کو بھی موت آئے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی جو ہے مصیبت اگر آئی ہے تو وہ وقتی ہے، وہ مسلسل رہنے والی نہیں ہے۔ پھر آتی ہے نعت کی طرف۔ جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے، ایک اطمینان ملتا ہے، اطمینان قلب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ کوئی ہے ہمارا جس نے ہم تک پہنچایا، ہم تو شکریہ ادا کرنا چاہیں نا نہیں کر سکتے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج کر ہم پہ کی، کیا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو بھی آخری نبی الزماں، خاتم النبیین، خاتم المرسلین کو ہم پر بھیجا۔ ہم خوش نصیب، اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم، جو لوگ تعریف بیان کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ جو دو جہانوں کا سردار ہے، جو دو جہانوں کا والی ہے، آپ اس کی تعریف جو ہے بیان کر رہے ہیں، جس کے لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ان کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ بیٹا حافظ صہیب صاحب، آپ نے ہمارے دلوں کے گلدستے کو مہکایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور زندگی میں اور آخرت میں ہمیشہ آپ کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔